حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ابا کے لیے کھانے کا انتظام کر دیتی ہیں، سفر کے لیے کھانا تیار کر کے پیش فرما دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر مشرکین مکہ گھیرنے کے لیے موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر جب دیکھتے ہیں تو وہاں پر شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بستر عطا فرمایا، میرے لیے وہ پھولوں کی سیج بن گیا۔ میں آج تک اتنی میٹھی نیند نہیں سویا کہ جتنی میٹھی نیند مجھے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام، سکون اور راحت والے نرم بستر پر عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانہ سے نکل کر حضورہ مقام پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر کا اہتمام فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مدینہ طیبہ میں پہنچنے کے لیے سفر شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عام روٹین والا، ترتیب والا مشہور راستہ تھا، اس راستے سے سفر نہ کیا تاکہ مشرکین مکہ ہمیں پہنچ نہ سکیں، ہمیں پکڑ نہ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کھنڈرات اور پہاڑی علاقوں والا سفر منتخب فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر غار ثور کی طرف چل پڑتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، اور جب غار ثور اس پہاڑ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پہنچ جاتی ہے، اب پہاڑ کے اوپر چڑھنے کے لیے تو اونٹنی کام نہیں آئے گی۔ سیدنا صدیق اکبر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل غار کی طرف چل پڑتے ہیں۔ تھوڑے ہی سفر کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی محبت میں آ کر دیکھا اور سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو شاید یہ پتھر تکلیف پہنچا رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں اور غار ثور میں لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی جن کا نام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے حالات تک پہنچاتے اور بکریاں چرانے کے بہانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دودھ پہنچاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 دن کے بعد وہاں سے نکلتے ہیں تو سنتے کیا ہیں؟ مشرکین مکہ نے اعلان کیا ہوا تھا کہ جو اس پیغمبر اور اس کے ساتھی کو گرفتار کرے گا، ڈھونڈے گا، اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ اب اس لالچ میں کئی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے نکل پڑے، جن میں ایک شخص سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے پاس موجود ہیں اور دیکھتے کیا ہیں کہ دور سے سراقہ اپنے گھوڑے کو بھگاتا ہوا آ رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اب تو ہم پکڑے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے صدیق اکبر کو تسلی دی، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ سے مدد مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک کے لیے بد دعا کی کہ اس کا گھوڑا فوراً زمین میں دھس گیا، اور اس نے وہیں سے آواز دی کہ تمہاری اس بد دعا کی وجہ سے میرا گھوڑا جو ہے زمین میں دھس گیا، میں اسلام کو قبول کرتا ہوں، اور آپ کو میں نے پہلی بار دیکھا کہ آپ اتنے خوبصورت، عظیم، اعلیٰ مقام اور شان مرتبے والے ہیں کہ میں آپ کو دیکھ کر آپ کی محبت میں آ گیا، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کروا دیا۔ اب سراقہ بن مالک آئے تو گرفتار کرنے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ بن گئے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، جو بھی کوئی راستے میں ملے گا میں اس کو یہی کہوں گا، اس طرف ان کو تلاش کرنے کی ضرورت قطعاً نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب غار ثور سے نکلتے ہیں۔ غار ثور سے نکل کر مدینہ طیبہ کی طرف جب سفر شروع کرتے ہیں، راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھونپڑی دیکھتے ہیں، جو جھونپڑی ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھونپڑی ہے۔ وہ مسافروں کے لیے کھانا تیار کیا کرتی تھی، اپنا معاوضہ وصول کر لیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جھونپڑی میں پہنچے تو پوچھا کہ گھر میں کوئی بکری موجود ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے گھر کے اندر جو بھی ریوڑ تھا وہ میرا خاوند جنگل میں چرانے کے لیے لے جا چکا ہے، یہ ایک بیمار بکری کھڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کی۔ اجازت طلب کرنے کے بعد جواب ملا کہ یہ بکری بیمار ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بیمار بکری کے تنوں کو ہاتھ لگایا، اس میں دودھ بھر گیا، حتیٰ کہ اتنا دودھ آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے اور ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی گھر کے برتن تھے سارے کے سارے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم معجزہ تھا جو اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں عطا فرمایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو راستے میں قباء نام کا علاقہ آتا ہے جو مدینہ طیبہ سے 3 میل کے فاصلہ پر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قباء وادی کے اندر ایک مسجد کی بنیاد رکھی، جس مسجد کا قبلہ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا۔ یہی وہ مسجد ہے جس کو آج بھی مسجد قباء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہی وہ مسجد ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، کہ اس مسجد کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر رکھی گئی۔ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، اس کے اندر سب سے پہلے وہی کھڑا ہوگا جس کا آج کے دن زیادہ حق ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہلے نماز پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا، کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتے ہیں کہ اس مسجد کے اندر وہ لوگ بھی نماز پڑھیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے اور چاہنے والے بھی پاکیزہ تھے اور پاکیزگی کو پسند کرتے تھے۔ اس مسجد کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حصہ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پتھر اٹھا کر مسجد کی تعمیر میں لگاتے، اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ فدا کا ابی، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو تعمیر کروایا، اور ساتھ ہی اگلے مرحلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں آنے والا ایک علاقہ، یہ بھی قباء سے تھوڑا سا آگے ہے، قبیلہ بنی سالم جس علاقے کا نام ہے۔ اس علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ اپنے دادا عبد المطلب کے جو ننہال رشتہ دار بنو نجار ہیں ان کے باغ میں مسجد جمعہ تیار کرنے کا انتظام کیا۔ وہاں ان کے باغ کے قریب یہ جگہ تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد جمعہ کو تعمیر کروایا۔ یہی وہ مسجد ہے جس کو آج بھی مسجد جمعہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں، لوگ آپ کا بھرپور استقبال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر طرف سے مرحبا، بسم اللہ، خوش آمدید اور ویلکم کی آوازیں آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتیں چھتوں پر نقاب کر کے پردے کی حالت میں صدا دیتی ہیں، طلع البدر علینا، ہم پر آج چاند طلوع ہوا، وجب الشکر علینا، ہم پر واجب ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں پہنچ کر آپ کی اونٹنی اب چل رہی ہے۔ راستے میں انصار کے مکانات آتے ہیں، لیکن ہر ایک یہی کوشش کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اونٹنی کی لگام کو چھوڑ دیا جائے، یہ اللہ کے حکم سے جہاں بیٹھنا چاہے گی بیٹھ جائے گی۔ اسی دوران حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر آتا ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مبارک بیٹھ جاتی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اٹھا کر گھر لے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے گھر میں قیام فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھر کے اندر چھت والا اوپر والا کمرہ منتخب فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے والا کمرہ پسند فرمایا کہ آنے والے لوگ جو ملاقات کرنا چاہیں گے ان کو آسانی ہوگی، اور جن کے گھر میں میں رکوں گا، جن کے گھر میں میں قیام کروں گا، ان کو بھی آسانی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کا خیال کیا، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان کر چھت پر رہنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر والے مقام میں رہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ الامر فوق الادب، یہ ایک ضابطہ ہے کہ ادب کا مقام یہ ہے کہ حکم کو مانا جائے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے نیچے والا کمرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوپر والا کمرہ منتخب کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اس ادب کا خیال کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اور ہم اوپر ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ہجرت کے پہلے سال حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو قبول کرتے ہیں، اور یہ اس وقت یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوک در جوک لوگ ملنے کے لیے آتے تھے، انہوں نے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا، دیکھتے ہی آپ کی دل میں محبت آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور آپس میں صلہ رحمی کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ يُنَامُ، کہ تم اس وقت رات کو نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، نوافل ادا کرو جب لوگ سو رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال
جو مکہ میں رہ جاتے ہیں ان کو بلانے کے لیے، ان کو لانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہما ان کو 500 درہم اور 2 اونٹ دے کر مکہ روانہ فرماتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کو لے کر مدینہ پہنچ جاتے ہیں، جن میں آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا ان کو لے کر مدینہ طیبہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ ام ایمن اور آپ کے خادم اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما یہ بھی مدینہ طیبہ پہنچ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے نہ آ سکیں کہ ان کا جو خاوند ابو العاص ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو مکہ میں روک لیا، اور آپ کی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ حبشہ کے علاقے میں ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے، ابھی تک ان کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ اسی یکم ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کا ارادہ فرمایا، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھے، وہاں قریب با جماعت نماز کے لیے مسجد نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار جو آپ کا ننہال کا خاندان ہے، جو آپ کے دادا عبد المطلب کا ننہال کا خاندان ہے، ان کا باغ تھا، اس میں مسجد بنانے کو پسند فرمایا، اور معلوم کرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ جگہ 2 یتیم بچوں کی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس مسجد نبوی کی جگہ خریدی، جو آج بھی اس وقت دنیا کے اندر ایک عظیم مسجد شمار ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی زیارت کرنے کا ثواب فرمایا کہ جو اس مسجد کی زیارت کرے گا اس کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اسی مسجد نبوی کے ساتھ ازواج مطہرات کے حجرے بنوائے گئے۔ اسی پہلی ہجری کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوتی ہے، اور اسی یکم ہجری کو اذان کی ابتدا ہوتی ہے کہ جب نماز اور مسجد بھی بن گئی اور نماز کا حکم بھی آ چکا، اب اذان کی ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما یہ خواب دیکھتے ہیں، جس خواب کے اندر حضرت عبداللہ بن زید عبد ربی نے دیکھا کہ ایک شخص ہے سبز رنگ کے کپڑوں والا، وہ ناقوس بیچ رہا ہے، میں نے اس سے ناقوس خریدنے کے لیے اس کو بلایا، تو اس نے مجھے جواب دیا کہ تمہارے لیے تو نماز کے جمع کرنے کے لیے یہ کلمات ہیں جو کہ آج تک اذان کے کلمات ہیں۔ اس صحابی رسول نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کلمات پڑھے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر فوراً بولے، یا رسول اللہ، یہ خواب تو میں بھی پہلے کافی دن دیکھ چکا ہوں کہ اللہ کی طرف سے شاید ہمیں یہی حکم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی الفاظ کو اذان والے الفاظ بنانے کا حکم فرما دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نماز کے ساتھ اذان شریعت کا حصہ بن جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی یکم ہجری کو یہودیوں کے ساتھ چند معاہدات کر کے مدینہ کے اندر زندگی بسر کی۔ اسی یکم ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام انصار و مہاجرین کے دوران آپس میں بائی اخوت اور محبت کا اعلان فرمایا۔ اسی یکم ہجری کو
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کرتے ہیں، اور جب اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو دیکھا، اذان کی ابتدا بھی ہو گئی، نماز بھی مل گئی، مسجد بھی مل گئی، اب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو قبلہ اول کی طرف نماز پڑھنے کا حکم تھا، یہاں پر یہودیوں کو بڑا اپنے آپ پر ایک مان ہوتا تھا کہ دیکھو جو مسلمانوں کا نبی ہے وہ بھی ہمارے قبلہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش اور تمنا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جلد از جلد اس چیز کا حکم فرمائیں کہ ہم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کریں۔ تو میرے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی چاہت کا قبلہ اول کی طرف 17 ماہ مسلمانوں کی نماز پڑھنے کے بعد اظہار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ میں دیکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں آپ کے دل کو، آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے اور آپ اس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ آپ کا رخ مسجد حرام یعنی بیت اللہ کی طرف کر دیا جائے، آپ کے لیے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو قبلہ نماز بنا دیا جائے، قبلہ عبادت بنا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالی نے یہ حکم فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قبیلہ بنی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد میں نماز ظہر ادا فرما رہے ہیں کہ اسی دوران، نماز کے دوران ہی اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اور اسی نماز کے اندر رکوع کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور اپنا رخ قبلہ ثانی بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ تمام صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کی طرف رخ کر لیتے ہیں۔ یہی وہ مسجد ہے جس مسجد میں آج بھی 2 قبلوں کے محراب بنے ہوئے ہیں، اور اس مسجد کا نام ہی آج مسجد القبلتین ہے۔ قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد، یعنی اس مسجد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے تو اسی نماز کو 2 قبلوں کی طرف پڑھ کر مکمل کیا گیا، اس لیے اس مسجد کو مسجد القبلتین کہا جاتا ہے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے مطابق، پسند کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا، یہودیوں کو اس بات سے حسد ہوا کہ مسلمانوں کو یہ کیا ہے کہ عجیب کام ہے، ان کا کیا مذہب ہے، کبھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو بے وقوف اور پاگل کہنا شروع کر دیا۔ میرے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کرام کا دفاع کرتے ہوئے فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ آپ ان لوگوں کو فرما دیجئے، بیوقوف لوگوں میں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہیں جن کا رخ کبھی کہیں ہو جاتا ہے، کبھی کسی کو قبلہ بناتے ہیں، اب یہ لوگ آپ کو دوبارہ کہیں گے کہ بیوقوف لوگوں میں سے ہو، کس نے تمہیں پھیر دیا اس قبلے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ان کافروں کے جو ان کی آپس میں باتیں ہوتے تھیں ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اظہار فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے سامنے اس بات کا اظہار کریں قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ اللہ کے لیے مشرق بھی ہے، اللہ کے لیے مغرب بھی ہے، اللہ جس کو چاہے جس طرف رخ کرنے کا
حکم دے دے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے بطور دلیل کے اس بات کا اظہار کرنے کا حکم فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیوقوف کے الفاظ استعمال کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کیا فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب جیسے ہم نے پہلے آپ کو قبلہ اول بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، اسی طرح ہم نے آپ کے لیے اس چیز کو مقرر کیا کہ وہ کون ہے جو آپ کی پیروی کرتا ہے۔ ہم نے اس لیے اس بیت المقدس کو قبلہ اول بنایا کہ اس کے بعد جب ہم آپ کو قبلہ ثانی کی طرف رخ کرنے کا حکم دیں گے، کیونکہ ظاہر ہے اتنا بڑا معاملہ ہے تو دیکھنا ہم یہ چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم دیکھنا یہ چاہتے تھے لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولِ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کون آپ کی اتباع کرتا ہے اور کون آپ کی اس بات کو دیکھ کر آپ کے مذہب اسلام کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس چیز کو آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ اول کی طرف نماز پڑھائی، جو 17 ماہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم تبدیل کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب قبلہ ثانی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جہاں آج تمام اہل اسلام بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ہجرت کے دوسرے سال مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا کہ یہ جو کافر ہیں دن بدن مسلمانوں پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آنے والی تکلیف اور پریشانیوں میں اب دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنے کی اجازت فرما دی کہ اب جب تمہیں یہ تنگ کریں گے، تمہارے ساتھ اعلان جنگ کریں گے، کیونکہ یہودی بھی اب مسلمانوں کے دشمن بن چکے، مشرکین مکہ بھی مسلمانوں کے دشمن بن چکے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا اذن للذین، اجازت ہے ان لوگوں کے لیے یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں پر ظلم کیا جاتا ہے، وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی اب مدد کرے گا اپنی قدرت کے ساتھ۔